بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البلد ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور نبی اور آدم اور تمام انسانیت کی قسم اٹھا کر چند باتیں بیان فرمائی ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد۔ یہ قسم سے پہلے عرب کبھی کبھی لا لاتے تھے تو اس کا مطلب تاکید کرنا ہے، یعنی ایک تو یہ مقصد ہے تم جو سمجھتے ہو ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے۔ تو فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کا۔ کس شہر کا؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے نبی جس شہر میں آپ رہتے ہیں۔ نبی کس شہر میں پیدا ہوئے، کس شہر میں رہتے تھے؟ ہر مومن کو پتہ ہے کہ نبی مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں رہتے تھے، بعد میں ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مکہ وہ شہر ہے کہ جس کو اللہ نے امن والا اور احترام والا شہر بنایا ہے، جہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے اور قبلہ ہے، جس طرح رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یہ بیت اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس شہر کی کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں۔ اور پھر یہ احترام والا شہر ہے، کافر اتنے ظالم ہیں کہ وہاں آپ کو ستانا وہ جائز سمجھتے ہیں، آپ کو تکلیفیں دینا وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بیت اللہ جو ہے وہاں شکار کرنا حرام تھا، جانور کو مارنا حرام تھا، کیڑے مکوڑے کو مارنا حرام تھا، کسی جو ہے تو جنگلی درندے وغیرہ کو مارنا بھی وہاں حرام تھا، ان کو بھگاؤ سے مارو نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کو وہاں ستاتے اور مارتے تھے، اتنے ظالم تھے کہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو جہاں ستانا منع ہے، وہاں اللہ کے آخری نبی 1,24,000 نبیوں کے نبی کو بھی وہاں ستاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پھر جو ہے تو تیرے لیے بھی ان سے لڑنا جائز کیا جائے گا، تیرے لیے بھی ان سے لڑنا جائز کیا جائے گا۔ وہ کب کیا؟ فتح مکہ کے وقت اللہ نے نبی کو اجازت دی کہ بھئی اب ان کو مارو، بیت اللہ میں تمہیں لڑنے کی اجازت ہے۔ اور کیونکہ انہوں نے ان کی نافرمانیات سے بڑھ گئی ہیں اور ان کی سرکشیاں بڑھ گئی ہیں اور ظلم ان کے بڑھ گئے ہیں، اب تمہیں اجازت ہے کہ اس شہر میں ان کو پکڑو اور مارو۔ تو فتح مکہ کے وقت اللہ نے جب لڑنا جائز اور حلال کیا تو کفار جو تھوڑے بہت مقابلے میں آئے وہ قتل ہو گئے یا بھاگ گئے، انہوں نے شکست کھائی، باقی ویسے ہی بھاگ گئے۔ تو ایک صحابی نے اس دن نعرہ لگایا کہ آج بدلے کا دن ہے، کیونکہ صحابہ کو بہت ستایا گیا، نبی کو ستایا گیا تھا، بڑی تکلیفوں سے اپنا شہر چھوڑ کر نبی گئے تھے۔ ہجرت کے وقت جب نبی بیت اللہ سے جو ہے تو رخصت ہو رہے تھے تو اس کی طرف رخ کر کے کہتا اگر یہ مجھے نہ ستاتے، تنگ نہ کرتے، اے اللہ کا گھر، کبھی میں آپ کو نہ چھوڑتا۔ اب بھی میرا دل تیرے ساتھ اٹکا ہوا ہے، جب بھی مجھے موقع ملے گا میں یہاں آؤں گا، میں مجبوریوں سے یہاں سے چلا جا رہا ہوں۔ اب جب صحابہ کو تکلیفیں ملی، نبی کو تکلیفیں، نبی کے قتل کا پروگرام انہوں نے بنایا، تو اللہ نے نبی کو ہجرت کی اجازت دی، صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی، وہ چلے گئے۔ تو
اب جب واپس آ گئے تو ایک صحابی نے نعرہ لگایا کہ آج بدلے کا دن ہے، ہم ان سے بدلے لیں گے۔ تو نبی نے جب یہ نعرہ سنا کہا نہیں، آج رحم کا دن ہے، آج بخشش کا دن ہے۔ لوگوں جو بیت اللہ میں جائے گا، مسجد حرام میں جائے گا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کو امن ہے۔ جو اپنے گھر میں یا اپنے عبادت خانے میں بیٹھے گا، اس کو امن ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جو سردار ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے گا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جو ہم سے نہیں لڑے گا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ آج سب پر رحم کیا جائے گا۔ ہاں، ہم ان سے لڑیں گے جو ہمارے سامنے آئے گا، مقابلہ کرے گا۔ عورتوں سے نہیں لڑنا ہے، بچوں سے نہیں لڑنا ہے، بوڑھوں سے نہیں لڑنا ہے۔ جو پناہ گیر ہیں بیت اللہ میں، اپنے گھروں میں، ابو سفیان کے گھر میں، ان سے نہیں لڑنا ہے۔ تو اللہ نے پھر لڑائی بھی نبی کی وہاں حلال کی، اور یہ مکہ فتح ہوا۔ فرماتے ہیں ووالد وما ولد، مجھے قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی، یعنی والد حضرت آدم علیہ السلام، اس کی اولاد قیامت تک آدم کی اولاد ہے۔ ان تمام انسانوں کی قسم اٹھا کر، بیت اللہ کی قسم اٹھا کر، مکے کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق میں نے انسان کو پیدا کیا تو تکلیفوں میں، مشقتوں میں۔ واقعی انسان ہمیشہ مشقت میں ہے۔ ماں کے پیٹ میں مختلف تکلیفیں، ماں کو، بچے کو مختلف قسم کے مسائل، پھر بند، اور جو ہے تو ماں کے رحم میں بند، اور پھر پیدائش کی کتنی تکلیف بچے کو اور ماں کو، اور پھر ماں کو دودھ پلانے کی تکلیف، بچے کا ذوق، بیماریاں، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بخار، کبھی کھانسی، کبھی نزلہ، کبھی کیا، اتنی تکلیفیں۔ اور پھر جو ہے تو ان تکلیفوں کے بعد جب بچہ ہوتا ہے، پھر جو ہے تو تربیت کی تکلیفیں، اور جو ہے تو دوسرے قسم کی تکلیفیں، تعلیم کی تکلیفیں، یا ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، یتیمی کی تکلیفیں۔ تو فرمایا انسان ہر وقت مشقت میں ہوتا ہے۔ تم پر اگر کوئی مشقت آ رہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان کو میں نے پیدا ہی کیا مشقتوں ہی مشقتوں میں۔ اب دیکھو رمضان شریف اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے، ہم وضو کے لیے منہ میں پانی لیتے ہیں، پیاس ہونے کے باوجود پیتے نہیں ہیں۔ خواتین جب افطاری کی تیاری کرتی ہیں، مختلف قسم کے کھانے بناتی ہیں، افطاری سے پہلے انہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان مشقتوں کے بعد اللہ پھر انعام بھی بڑے بڑے دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کوئی اگر پریشان ہے، کوئی اگر تکلیفوں میں ہے، تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے مشقت میں ہی پیدا کیا ہے، مشقتیں اس کے سامنے آئیں گی۔ ہاں، آرام اور سکون جنت میں ملے گا، وہاں ہر قسم کا آرام ہوگا، ہر قسم کا سکون ہوگا۔ یہاں مشقت ہوگی، جیسے ایک ملازم ہے، ڈرائیور ہے، چوکیدار ہے، دوسرا ملازم ہے، سارا مہینہ خدمت کر کے پھر پہلی میں وہ تنخواہ لیتا ہے، اور جو ہے تو کچھ دن اس کے آرام اور سکون سے گزرتے ہیں، پورا مہینہ پھر آرام سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہمیں جنت ملے گی، آرام اس وقت ملے گی۔ دنیا میں ہم پر 5 وقت فرض ہیں۔ اب نیند آ رہی ہے، اللہ کہتا ہے اٹھو، فجر کی نماز ہے۔ اب جو ہے تو کام ہے، گراہک آ رہے ہیں، ظہر کا ٹائم ہو گیا، اللہ کہتا ہے گراہک کو چھوڑو، کام کو چھوڑو، ظہر کی نماز ہے، پڑھو۔ تو یہ مشقتیں انسان پر آتی ہیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان سوچتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے، اس کا کوئی بڑا نہیں ہے، اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے؟ بہت سے لوگ آزاد گھومتے ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ خدا کو یاد ہے، نہ نیکی ہے، نہ کچھ ہے۔ کہ کون ہے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے آزاد ہیں۔ جیسے کہ آج کل ایک نعرہ چل رہا ہے کہ بھئی ہر قسم کے اعمال سے آزادی، جو دل چاہے کرو، ہر قسم کا مذہبی جو ہے تو عبادت چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ جو ہے تو اس پر کوئی قادر نہیں ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ بس کہتا ہے کہ میں نے
بہت مال خرچ کیا، آ کر شیخی مارتا ہے، ادھر میں نے اتنا خرچ کیا ہے، اس چیز میں اتنا خرچ کیا، اس گاڑی میں اتنا خرچ کیا، اس کام میں اتنا خرچ کیا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ آپ کو زندگی، آپ کو صحت اور آپ کو یہ کمائی دی کس نے ہے؟ اس کے اگر حکم کے مطابق تم خرچ کرو گے تو وہ صحیح ہوگا، اگر اس کے حکم کے خلاف خرچ کرو گے وہ بیکار جائے گا، ضائع جائے گا۔ شیخی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا، کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، جھوٹ نہ بولے بندہ، شیخی نہ بگاڑے، بڑی بات نہ کرے، بڑے بول نہ بولے۔ انسان کو اگر کچھ اللہ نے دیا، خرچ کیا، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے دیا، میں نے خرچ کیا ہے۔ اس طرح نیکیوں میں خرچ کر کے شیخی بگاڑنا، گھر میں خرچ کر کے باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ خرچ کر رہا ہے اسے پتہ ہے۔ آگے پھر میں علم نجعل لہ عینین، کیا میں نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں، ولسان و شفتین، اور اس کی زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے، وہدیناہ النجدین، اور اس کو 2 راستے، 2 گھاٹیاں میں نے نہیں دکھائیں، یعنی حق کا راستہ اور گمراہی کا راستہ، جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ، صحیح راستہ، غلط راستہ، یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ اللہ نے کچھ نعمتیں بیان کی ہیں، ان نعمتوں میں جو ہے تو آنکھیں، ہر چیز جس سے دیکھتا ہے بندہ، اسی طرح زبان ہے، ہونٹ ہے، ان سے بولتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اور اس طرح جو ہے تو اللہ نے جو جنت و جہنم کا راستہ بتایا ہے، نیکی اور برائی کا راستہ بتایا ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ یہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، تفصیلی بیان کا وقت نہیں ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ مزید بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔